ایک چیز ضروری ہے جس سے علامہ ابن خلدون نے عصبیت سے تعبیر کی. اسلام کا نام جو لیا گیا ہے اس میں ذرا دو طریقے مختلف ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا ہے, پاکستان بننے کو معلوم ہے کہ پاکستان کے قیام کے 9 مہینے بعد اسرائیل وجود میں آ چکا تھا, جس سے قائد اعظم نے کہا تھا اللیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ. جب قائد اعظم کی یہ الفاظ آئے ہوں گے تو جو اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے وہ ہم سمجھ رہے ہیں. یہاں یہ بھی بتا دوں تاکہ سننے والوں کی بات سامنے آ جائے, ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ کہاں سے یہ قول لے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے, کسی بھی معاشرے کے مستحکم ہونے کے لیے, کسی ملک میں رہنے والوں کے لیے, ان میں استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے جس سے علامہ ابن خلدون نے عصبیت سے تعبیر کیا. کوئی قبائلی عصبیت ہو, کوئی نسلی عصبیت ہو, کوئی لسانی عصبیت ہو, کوئی مذہبی عصبیت ہو, جب تک کوئی عصبیت نہ ہو کوئی مستحکم نہیں رہ سکتا معاشرہ. اب ظاہر بات ہے پاکستان جو قائم ہوا وہ کسی ریشیل نیشنلزم پر نہیں تھا, کوئی نسلی عصبیت نہیں تھی, کوئی لنگوسٹک نیشنلزم نہیں تھا, کوئی لسانی عصبیت نہیں تھی. وطنی عصبیت کی ہم نے نفی کی. وہ تو موقف کانگریس کا تھا کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو بنتی ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں, تو ہندوستان ایک وطن ہے, یہاں بسنے والے سارے وطن ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اس میں رائے شامل کر دی تھی ایک بہت بڑے عالم دین نے بھی اپنی, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ آج کل کی دنیا میں قوم وطن سے بنتی ہے, جس پر کہ علامہ اقبال نے شدید تنقید ان پر کی. تو ہم ان سب کی نفی کر کے صرف مذہبی عصبیت کی بنیاد پر دنیا میں آئے. ہم نے کہا ہماری قومیت کی بنیاد مذہب ہے. وہ جو علامہ اقبال نے وطنیت کی نفی کی, جس شدت کے ساتھ کی, واقعہ کی حیرت ہوتی ہے. اس دور میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعبیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے ان کا کفن ہے. اور ایک اور نظم میں انہوں نے فرمایا کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, اور جمعیت قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس عصبیت کی بنیاد پر پاکستان لے تو لیا, لیکن اس کے بعد اس کو ہم نے کمزور کر دیا, اور جو ارادہ تھا کہ یہاں پر ایک اسلام کا نظام یہاں قائم کیا جائے گا, جس کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو گویا کہ حال آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1937 سے لے کر 1947 تک جو راگ الاپا ہے محمد علی جناح نے, اور جو میں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو قوالی گائی ہے, تو اس سے قوم کو حال آ گیا. ورنہ سوچئے یو پی والوں کا کیا انٹرسٹ تھا پاکستان سے, سی پی والوں کا کیا انٹرسٹ تھا, آپ مدراسیوں کا کیا تھا, بامبے والوں کا کیا تھا, لیکن سب کے سب نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا 46 میں, اسلام کے نام پر. آپ نے ٹھیک بات کہی کہ نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک وجود میں آیا. ہم اکھڑے کہاں سے, ملک تو آ گیا وجود میں. اصل میں اس میں تھوڑی سی ایک بات میں واضح کر دوں, اسلام کا نام جو لیا گیا ہے اس میں ذرا دو طریقے مختلف ہیں. جو پاکستان کے اصل مؤسسین ہیں اور اصل جو خالق ہیں پاکستان کے بنانے والے ہیں, علامہ اقبال اور قائد اعظم, ان کے نزدیک مذہب میں جو سوشل جسٹس کا ایلیمنٹ ہے اس کی اہمیت زیادہ تھی. معاشی عدل و انصاف ہو, سیاسی عدل و انصاف ہو, سوسائٹل عدل و انصاف ہو, عدل و انصاف اسلام کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے, اور لیکن یہ کہ دوسری طرف ظاہر بات ہے کہ اسی کے ساتھ کسی بھی نظام کو سپورٹ کرنے والا قانون ہوتا ہے, تو قانون شریعت کا وہ گویا کہ امپلائڈ تھا. ظاہر بات ہے نماز روزہ تو کسی کے نزدیک اختلافی تھا ہی نہیں, لیکن جن علماء نے ساتھ دیا تھا اور جن مشائخ نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا تھا, ان کی نگاہوں میں زیادہ اہمیت شریعت, قانون, اور خاص طور پر جو شرعی سزائیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے معاشرے کے اندر امن اور قائم ہوتا ہے, ان کی نگاہ میں اس کی زیادہ اہمیت تھی. یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ جو موجود تھا جس کو ہمیں ماننا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا ہے, پاکستان بننے کے بعد ایک ہماری اس مسلم عصبیت کو تقویت دینے والا ایک ریئیکشنری ایلیمنٹ بھی تھا, ہندو کی دشمنی. ہندو کی دشمنی سے یقیناً اس کے اندر ایک سپورٹ ملتی تھی ہمیں, اور اس کا ایک ریئیکشن جو تھا وہ اس کو ایڈ اپ کرتا تھا.
پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا؟ لکیر کھنچ گئی، ہندو ادھر ہم ادھر. اب ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہندو کا ذہن کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، اس کا مزاج کیا تھا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کے عزائم کیا تھے. یہ جو 16 اپریل 1946 کو تقریر یہاں لاہور میں کی تھی قائد اعظم نے، یہ ہال کے اندر، حبیبیہ ہال کے اندر جو اسلامیہ کالج کا ہے، خواتین کے اجتماع میں حیران ہو گیا جب میں نے پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پاکستان حاصل نہ کر سکے تو ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام مٹ جائے گا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ جی مقاصد پاکستان کی تکمیل میں رکاوٹ کون تھے؟ اس میں سب سے پہلی بات میں عرض کروں، ذرا یہ اچھی بات نہیں لگے گی، میرے نزدیک ایک تو پہلا قدم جو ہے اس میں خود قائد اعظم کا ہے، جسے اسے ذوق پہنچا ہے. حالانکہ میں انہیں نہایت سنسیئر سمجھتا ہوں، اور جس وجہ سے انہوں نے وہ قدم اٹھایا تھا اس کو بھی میں وضاحت کر دوں. میرا انالیسس یہ ہے کہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ ابھی پاکستان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، ابھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہے. اگر فوراً اسلام کا راگ الاپ دیا اور اونچی اذان دے دی تو عالم کفر سارا کا سارا پل پڑے گا. جی ٹھیک. اس لیے بھی خاص طور پر کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے قیام کے 9 مہینے بعد اسرائیل وجود میں آ چکا تھا، جس سے قائد اعظم نے کہا تھا اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ. تو ظاہر بات ہے یہودی اسلام کا دشمن تو پہلے سے تھا ہی. جب قائد اعظم کی یہ الفاظ آئے ہوں گے تو جو اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اور یہودی کے ہاتھ میں تھا ویسٹ. ویسٹ خاص طور پر جو ویسٹ میں سے ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ یہودیوں کے اعلی کار ہیں. لہذا قائد اعظم کا خیال یہ تھا کہ اب جبکہ ایک ایسا ملک بن گیا جس میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت ہے، تو جو جدید اصول ہیں دنیا کے، جسے ہم کہتے ہیں فرض کیجیے سیکولرزم کہتے ہیں، سیکولرزم میں تو نظام جو بنے گا، قانون بنے گا، لوگوں کی مرضی سے بنے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے شروع میں جو بات کی وہ تو بڑی کلیئر تھی کہ جب 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ملک وجود میں آیا تو پھر اس پہ آگے پیش رفت ہونی چاہیے تھی. ایک ہے 2 قومی نظریہ، ایک ہے اسلام. ہونی چاہیے تھی تو میں کہہ رہا ہوں ہوا نہیں ہے. اس میں پہلا منفی اثر یہ ہوا ہے کہ قائد اعظم نے یہ رائے قائم کر کے کہ ہمیں فوراً کوئی بڑی اونچی اذان نہیں دینی چاہیے ورنہ پورا عالم کفر جو ہے ہم پر پھر پڑے گا، اور ابھی ہمارے پاس ہماری قدم جو ہے جمے نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو وہ جملہ 11 اگست کی تقریر میں آ گیا جس کو پاکستان میں ہر جو بھی سیکولر ذہن کا آدمی ہے پھر اسی نے اس کو لیا ہے اور اس کو پھیلایا ہے. جسٹس منیر سے لے کر اور آج کے نذیر راجی صاحب تک سب اسی ایک جملے کو لیے پھرتے ہیں. نمبر 2 کیا کیا؟ ہندو کو بنا دیا لا منسٹر اور قادیانی کو بنا دیا فارن منسٹر. اس کا کیا امیج گیا؟ ظاہر بات ہے کہ جو مسلمانوں کے جذبات اس وقت مذہب کے حوالے سے جتنے ابھرے ہوئے تھے ان کے اوپر تو یقیناً اوس پڑی ان اعمال سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم مخلص تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جبکہ اب ملک بن گیا ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو خالص جدید جمہوری اصولوں کے تحت بھی تو یہاں اسلام آ جائے گا اگر قوم چاہے گی، اکثریت اگر چاہتی. تو کیا ڈاکٹر صاحب وجوہات کیا بنی کہ پاکستان تو وجود میں آ گیا پھر آگے پیش رفت؟ میں ایک بات یہاں اور کہہ دوں، اس لیے کہ چونکہ میں نے قائد اعظم کے بارے میں بات کہی ہے تو ذرا دوسری بات بھی کہہ دوں. قائد اعظم نے اپنے انتقال سے شاید 2 دن پہلے ایک بات کہی ہے، اور وہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب جو ہمارے جس زمانے میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو اب ہمارے پرنسپل تھے کرنل لائی بخش، اور ٹی بی کے پروفیسر تھے ریاض علی شاہ. یہ دونوں حضرات وہاں تھے قائد اعظم کے علاج کے لیے زیارت میں. ریاض علی شاہ نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ قائد اعظم اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ اگر 2 لفظ بھی بولتے تھے تو سانپ پھول جاتا تھا. ہم نے کہا تھا آپ گفتگو نہ کریں، خاموش رہیں. لیکن ہم نے ایک دوا دی، اس کے ہم اثرات واچ کرنے کے لیے دیکھنا چاہ رہے تھے، ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم نے دیکھا قائد اعظم کی زبان پر کوئی بات آتی ہے پھر وہ چپ ہو جاتے، بولتے نہیں. اور ہم نے کہا اگر اس کشمکش میں یہ رہے اندرونی طور پر تو اور زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی. تو ہم نے کہا آپ جو کہنا چاہیں فرمائیں. اور یہ الفاظ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کہ ہر پاکستانی جو ہے اس کے دل پر لکھے جائیں یہ الفاظ قائد اعظم کے. آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اطمینان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا. تاریخی الفاظ تھا. اور یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کا روحانی فیض شامل نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے اب یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے. یہ لفظ ہے خلافت راشدہ. اپنی ڈیتھ سے 2 دن پہلے انہوں نے یہ کہا. اور تاکہ پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اپنا وعدہ پورا کرے. میں حیران ہوا قائد اعظم کے سامنے یہ بات بھی موجود تھی
کہ امت سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا پہ یہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا. تو قائد اعظم اس اعتبار سے مخلص تھے، اسلام ہی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے وقتی طور پر یہ سمجھا کہ فوراً ڈنڈورانا پیٹا جائے، بلکہ اسے ایک جمہوری اصول کے تحت آنا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی تاریخی بات بتائی، یہ کہ انہوں نے اپنی ڈیتھ سے 2 دن پہلے یہ بات کہی کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا اور یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام قائم ہونا چاہیے. یہ بھی بتا دوں تاکہ سننے والوں کی بات سامنے آ جائے، ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ کہاں سے یہ قول لے آئے ہیں. یہ ڈائری کا جو صفحہ ہے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی، 11 ستمبر 1988 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا، یعنی 40ویں جو برسی کہہ لیجئے یوم وفات پر اس میں شائع ہوا. اچھا، اس کے بعد ایک بڑا پیش قدمی ہو گئی مثبت، اور وہ تھی قرارداد مقاصد کا پاس ہونا. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، اور یوں سمجھیے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں جہاں سیکولرزم کا دورہ تھا، ہماری مملکت کا نظریاتی رخ متعین ہو گیا. اور یہ کہ حاکمیت اللہ سے چھین لی گئی تھی، ہم نے گویا کہ ریسٹور کی ہے کہ یہ حاکمیت اللہ کی ہے، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری. اس پر ہمارے ہاں جو بہرحال سیکولر عناصر بھی تھے اس وقت لوگ، انہوں نے شور مچایا یہاں کس کا اسلام لاؤ گے؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، شیعہ کا، سنی کا، اہل حدیث کا، جماعت کس کا لاؤ گے؟ اس پر ایک بہت بڑا اقدام ہوا ہے، ہمارا تاریخی اقدام ہے. یہ تمام ہمارے مسالک جو ہیں فقہ کے، ان کے چوٹی کے 31 علماء انہوں نے کراچی میں جمع ہو کر، اور چوٹی کے علماء تھے یہ سب، دیوبندی، بریلوی، مختلف مکاتب فکر کے، اور انہوں نے 22 نکات جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے دے دیے کہ یہ ہمارے نزدیک متفق علیہ ہیں، دستخط ہمارے ہیں، بناؤ دستور. یہ صورتحال تھی کہ جس میں کہ ہمیں کچھ آگے بڑھنے کی صورت نظر آ رہی تھی. لیکن پھر وہی ہوا جس کا قائد اعظم کو اندیشہ تھا. عالم کفر جاگ گیا ایک دم کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسلام ابھر رہا ہے. وہ تو علامہ اقبال نے جو جنم 1936 میں کہی تھی ابلیس کی مجلس شورا، جس میں ابلیس کے نے یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ جمہوریت سے کوئی خوف ہے، نہ اشتراکیت سے کوئی خوف ہے، نہ فاشزم سے کوئی خوف ہے، یہ تو ہمارے بنائے ہوئے نظام ہے. ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اور اس میں لیکن بعد میں کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. تو معلوم ہوا ابلیس اور اس کی ابلیسی جتنی قوتیں ہیں اس دنیا میں جو کام کر رہی ہیں کہ یہ تو اسلام جو آ رہا ہے. لہذا اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لیاقت علی خان اسی جرم میں قتل کر دیے گئے. لیاقت علی خان کا دوسرا جرم کیا تھا کہ جب وہ گئے تھے امریکہ، اور وہاں کی ورلڈ جیوش، جو امریکہ کی جیوش کانگریس ہے، اس نے بڑا ریسیپشن دیا. وہاں انہوں نے کہا کہ آپ اگر تسلیم کر لیں اسرائیل کو تو ہم یہ دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، سارے قرضے ختم کرا دیں گے. تو کہا تھا یہ لیاقت علی خان نے، جنٹلمین our souls are not for sale. لہذا ان کو سزا دی گئی. اس کا قتل جو ہے، جو آج تک اندھا قتل ہے، کچھ پتہ نہیں، پتہ جو ہے دنیا نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں، چونکہ آج